بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو پرائم گلوبل کی طرف سے السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں آباد رہیں۔ آج آپ سب کے ساتھ میں اپنے بچپن کی کچھ خوبصورت یادیں شیئر کرتی ہوں اور اس کے لیے میں آپ کو لے کر جاتی ہوں سید انکل کے گھر۔ سید انکل تو اب نہیں ہیں، تو آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں اور ان کی قبر کی منزلوں کو آسان کریں۔ ان کا گھر ہماری نانوں کے گھر کے بالکل سامنے ہوتا تھا، اور پھر جب ان لوگوں نے گھر شفٹ کیا تھا نا، تو جسیاں کی جو ہسپتال ہے اس سے تھوڑا آگے انہوں نے گھر بنایا تھا، اور ہمارے بچپن میں دور دور تک وہاں پر اور کوئی گھر نہیں ہوتا تھا، اور اکثر جب ہم لوگ اکٹھے ہوتے تھے نا تو ہم لوگ ضرور ان کے گھر وزٹ کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے گھر کے ساتھ کھیت تھے، ساتھ پھر ایک سائیڈ پر انہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں، اور ان کے گھر میں گلاب کے پھول اتنے زبردست ہوتے تھے نا کہ ہم جب گیٹ سے انٹر ہوتے تھے نا ہماری نظر سب سے پہلے گلاب کے پھولوں پر ہی ہوتی تھی۔ اور میں اور میری کزن ہم لوگ شروع سے ہی پھولوں کے دیوانے، اور پھول دیکھ کر بس یہی دل کرنا کہ اب فوراً توڑ لیں تو رستے میں ہمارا پلان یہی ہوتا تھا کہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے جا کر ان سے اجازت لینی ہے اور پھول توڑنے ہیں، اور ماؤں نے ہماری رستے میں یہی سمجھانا ہوتا تھا کہ خبردار جو جا کے وہاں پہ پھول توڑے، اور ہم بس ادھر اسی انتظار میں ہوتے تھے کب ہماری مائیں تھوڑا آگے پیچھے ہوں اور ہم ان سے کہیں کہ آنٹی پھول توڑ لیں، تو وہ ہمیں خود ہی سمجھ جاتی تھی۔ وہ جب مائیں ہماری ہوتی تھی نا تو سامنے ہی ہمیں کہہ دیتی تھی کہ خبردار گڑیا ماں کچھ بھی نہ آکھے ہو نا، جتنا دل ہے پھول توڑو دو، اور اس ٹائم جو ہماری خوشی کی جو انتہا ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کیا ہوتی تھی، اور کبھی انہوں نے ہمیں منع نہیں کیا تھا کہ پھول مت توڑو یا کم توڑو، جتنا ہمارا دل ہوتا تھا نا ہم توڑتے تھے۔ انہوں نے جب یہاں پہ گھر بنایا تھا نا تو یہاں پر نہ لائٹ تھی اور نہ گیس تھی، لیکن بجلی کی فٹنگ گیس کی وہ تو ساری ہوئی تھی۔ ہمیں جب بھی گرمی آتی تھی نا ہم ان کے گھر جائیں، بٹن آن کریں کہ پنکھا لگے تو پنکھا نہیں لگتا تھا، اور ہمیں کافی ٹائم تک یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پر بجلی نہیں ہے۔ ہم نے گھر آ کر امی سے یہی کہنا کہ سید انکل کے گھر ہم جب جائیں وہاں پہ کبھی لائٹ نہیں ہوئی نا، اور پھر کچھ عرصے بعد یہاں پر لائٹ آ گئی اور ان کے پنکھے چلتے ہوئے جب ہم نے دیکھے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ اب تو لائٹ بھی ہے، گیس بھی ہے۔ گاؤں کی سادہ زندگی، خالص غذا، تازہ آب و ہوا اور سچے اور مخلص لوگ بہت کم لوگوں کو ملتے ہیں۔ اگر انسان زندگی کے فلسفے پر تھوڑا غور کرے نا تو گھوم پھر کر زندگی کہاں سے کہاں آ جاتی ہے۔ کبھی اس گھر میں ہم بچے ہوتے تھے اور اپنی ماؤں کے ساتھ آتے تھے، اور آج اس گھر میں ہم بڑے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ تو جسیاں گاؤں اٹک کے ساتھ میرے بچپن کی بیتی یادیں آپ لوگ کو کیسی لگی ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ گلاب کے پھول آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے گھر میں ہمیشہ اسی طرح خوبصورت سے دیکھنے میں لگتا تھا کہ آرٹیفیشل گلاب کے پھول ہیں، اسی طرح ان کے گھر میں ہمیشہ لگے ہوتے تھے، اور ان کی برآمدے کی رونق ہوتے تھے یہ پھول۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملوں گی کسی نئے ولاگ کے ساتھ اور اٹک کی کسی خوبصورت نئی جگہ نئے رنگ کے ساتھ۔ تب تک اپنے گھروں میں خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔